اس دلچسپ جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم جس کہانی پہ بات کرنے والے ہیں نا، وہ واقعی کمال کی ہے۔ دلوں کے بننے والے اور بادشاہوں کے بندھن۔ یہ محض ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ انسانی وفاداری اور نفسیات کا ایک بہت ہی گہرا اور حیرت انگیز مطالعہ ہے۔ تو چلیے سیدھے اس کے اندرونی رازوں کی طرف چلتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک طرف سچی محبت ہو اور دوسری طرف گہری برسوں پرانی دوستی، اور دونوں آپس میں ٹکرا جائیں تو پھر جیت کس کی ہونی چاہیے؟ یہ وہ مرکزی اخلاقی الجھن ہے جو ہمارے دونوں کرداروں کو اندر تک ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اس ساری صورتحال کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے پہلے اس اٹوٹ رشتے کو سمجھنا ضروری ہے، حمزہ اور علی کی وہ دوستی جو ہر چیز کی بنیاد تھی۔ ان کے خاندانی پس منظر بالکل مختلف تھے۔ حمزہ ایک غریب لکڑہارے کا بیٹا تھا اور دوسری طرف علی جو ایک عام سے کمہار کے گھر پیدا ہوا۔ لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فرق کے باوجود دونوں کے دل بالکل ایک جیسے صاف تھے۔ دونوں کے خواب بڑے تھے اور وہ مل کر کچھ کمال کرنا چاہتے تھے۔ اور یہ کوئی عام جان پہچان نہیں تھی، یہ دونوں بچپن کے دوست تھے جنہوں نے اپنا ہر سکھ ہر دکھ بالکل ایک ساتھ بانٹا، یہاں تک کہ گاؤں سے شہر تک کا میلوں لمبا سفر بھی اکٹھے ہی طے کیا۔ یہ ایک ایسا مضبوط کنیکشن تھا جسے بظاہر کوئی طوفان نہیں گرا سکتا تھا۔ لیکن پھر کہانی میں ایک زبردست موڑ آتا ہے۔ بادشاہ سلامت کی طرف سے ایک عظیم الشان جشن کا اعلان۔ محل کا وہ منظر واقعی تصور کرنے کے لائق ہے۔ ہر طرف جگمگاتی روشنیاں، سحر انگیز میوزک، اور یہ سب کس لیے؟ شہزادی مہر النساء کی عوامی سطح پر پہلی اور بے حد ڈرامائی انٹری کے لیے۔ ماحول بالکل جادوئی ہو چکا تھا۔ ان کی آمد کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو، اور بس پہلی ہی نظر اور دونوں دوست مکمل طور پر اپنے دل ہار بیٹھے، بالکل ایک ہی لمحے میں۔ اور اب شروع ہوتی ہے اصل کشمکش، وہ خاموش لیکن انتہائی تکلیف دہ اندرونی لڑائی جو دونوں کے اندر چل رہی تھی۔ یہاں ہم دونوں کے نفسیاتی رد عمل کا بہت واضح فرق دیکھ سکتے ہیں۔ حمزہ جو اندر ہی اندر گھٹ رہا ہے، وہ شہزادی کے لیے جذباتی نظمیں لکھ کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہے، جبکہ علی وہ اپنے انہی جذبات کو عملی شکل دیتا ہے اور خاموشی سے خوبصورت تحفے تراشنے میں لگ جاتا ہے۔ جذبہ بالکل ایک ہے، مگر اسے سنبھالنے اور ظاہر کرنے کے انداز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن ظاہر ہے ایسا بھاری راز زیادہ دیر تک چھپا تو نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ خاموشی تب ٹوٹتی ہے جب علی حمزہ کو دریا کے کنارے بیٹھے چھپ کے شہزادی کی تصویر بناتے ہوئے پکڑ لیتا ہے۔ اسے اسی وقت احساس ہو جاتا ہے کہ ہم دونوں تو ایک ہی جال میں پھنس چکے ہیں۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں دل دہل جاتا ہے۔ کوئی انسان سچی محبت اور زندگی بھر ساتھ نبھانے والے بھائی جیسے دوست کے درمیان فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ انسان کی ذاتی خواہش اور عمر بھر کی وفاداری کے درمیان اب تک کی سب سے بڑی جنگ تھی۔ اس رات کے دم گھونٹ دینے والی خاموشی کو آخرکار علی ہی توڑتا ہے۔ وہ بے پناہ ہمت جمع کر کے سیدھا اور چبھتا ہوا سوال کرتا ہے، حمزہ، کیا تم شہزادی سے محبت کرتے ہو؟ حمزہ اقرار کر لیتا ہے، لیکن ذرا علی کے کردار پر غور کریں۔ حمزہ کی بات سنتے ہی وہ اپنے شدید خواہشات اور جذبات کو اسی وقت دفن کر دیتا ہے۔ یہ اس کی وفاداری کا کتنا گہرا اور فوری ثبوت ہے کہ وہ اپنے دوست کے لیے اپنی محبت قربان کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتا۔ ڈوبتے سورج کے سامنے روتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں۔ علی عہد کرتا ہے کہ اگر حمزہ شہزادی کو پالیں تو اسے سچی خوشی ہوگی، اور جواب میں حمزہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ان کی دوستی محبت سے کسی طور کم نہیں، اور وہ ہمیشہ علی کے لیے دل سے دعا کرے گا۔ یہ واقعی بہت جذباتی کر دینے والا لمحہ ہے۔ کہانی اب بڑی تیزی سے اپنے ختمی امتحان کی طرف بڑھتی ہے، جہاں محبت اور دوستی میں سے کسی ایک کو جیتنا ہے۔ اب ذرا اس شاہی دربار کو دیکھیں۔ وہاں امیر ترین شہزادے، جنگجو سپاہی اور طاقتور سردار اپنی دولت اور طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور ان سب کے بیچ یہ دو سادہ سے غریب دوست بالکل الگ تھلگ کھڑے تھے۔ اور یہیں ان کے نظریات کھل کر سامنے آتے ہیں۔ حمزہ بہت سیدھے الفاظ میں کہتا ہے، میرے پاس کوئی دولت نہیں، بس ایک سچا دل ہے۔ یہ اس کی خالص عقیدت ہے۔ لیکن علی
علی کا فلسفہ بالکل الگ ہے۔ وہ کہتا ہے اگر محبت میں کسی کا دل ٹوٹے تو ایسی محبت ادھوری ہے۔ یہاں علی کی وہ بے غرض قربانی بول رہی تھی جو وہ اندر ہی اندر دے چکا تھا۔ شہزادی مہر النساء ان باتوں سے اتنی متاثر ہوتی ہیں کہ وہ پورے بھرے دربار میں سچی محبت کی پوری تعریف ہی بدل دیتی ہیں۔ ان کے نزدیک محبت صرف کسی کو حاصل کر لینے کا نام نہیں، بلکہ یہ تو قربانی اور وفاداری کا نام ہے۔ اور پھر ایک ایسا فیصلہ جو سب کو حیران کر دیتا ہے۔ شہزادی اعلان کرتی ہیں کہ ان کا شریک حیات وہ ہوگا جس نے اپنی محبت کے بجائے اپنے دوست کی خوشی کو ترجیح دی۔ جی ہاں، وہ علی کا انتخاب کر لیتی ہیں جس نے بے غرض قربانی کی سب سے بڑی مثال قائم کی۔ اور یوں اس شاندار جائزے کا انجام سچی دوستی کی فتح کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد دونوں دوستوں نے نہایت عظیم راستے چنے۔ حمزہ اپنی تکلیف کے باوجود مسکراتا رہا اور علم کے راستے پر چل کر ایک زبردست شاعر بنا، جبکہ علی ایک منصف حکمران بن گیا۔ غور کریں تو دراصل دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہارا۔ سب سے خوبصورت بات تو یہ ہے کہ ان کا وہ پرانا رشتہ کبھی کمزور نہیں پڑا۔ علی سلطنت کے اہم فیصلوں میں ہمیشہ حمزہ کی عقل مندانہ رائے لیتا اور حمزہ اپنے دوست کی ہر کامیابی پر دل سے خوشی مناتا۔ اس کہانی کا جو اصل نچوڑ ہے وہ ایک ایسی کہاوت بن گیا جسے لوگ نسلوں تک دہراتے رہے۔ محبت انسان کو بدل ضرور دیتی ہے، مگر سچی دوستی انسان کو عظیم بنا دیتی ہے۔ کیا کمال کی بات ہے! آخر میں ہم سب کے سوچنے کے لیے ایک بہت ہی گہرا سوال باقی رہ جاتا ہے۔ کیا واقعی محبت کا سب سے اونچا درجہ یہی ہے کہ اسے کسی اور کی خوشی کے لیے قربان کر دیا جائے؟ کیا سچی انسانی عظمت کے لیے اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو چھوڑ دینا ضروری ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو انسان کو بہت دیر تک سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔